ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہماری زبان اس قدر خراب اور اس قدر تکلیف دہ ہو چکی ہے، ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنا گھر جلا دیتے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہم انصاف تو چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ نہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے پروگرام کا عنوان کیا دوں۔ ہم لوگوں کی بے حسی، ہم لوگوں کی انٹالرنس، یا اے کمپلیٹ لیک آف سیوک سینس۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو ایک طرح سے جیسے ایک طے ہوئی سوچی سمجھی ایک پلان کے مطابق مختلف جگہوں پہ حملے شروع ہوئے۔ اس میں سول جگہیں بھی تھیں اور عسکری قیادت کے اسپیسیفک پوائنٹس بھی تھے۔ 26 پولیس کی گاڑیاں، 7 حکومت کی بلڈنگز، 10 پرائیویٹ گھر، کور کمانڈر لاہور کا ہاؤس، اور ایک جگہ اور کی جہاں ہم بات نہیں کرتے، KP کے بھی کمانڈر کا یا ایک سینئر آفیشل کا آفیشل ریزیڈنس پہ اٹیک ہوا۔ GHQ، عسکری ٹاور، ماڈل ٹاؤن، 10 لوگ شہید ہوئے یا مر گئے۔ لیکن جس وقت میں نے پتہ نہیں کیوں ٹی وی لگایا تو اس وقت میں آنسوؤں سے روئی تھی۔ لٹل ڈریگن، ایئر کموڈور MM عالم صاحب جن کو نک نیم دیا گیا تھا، جس طیارے سے انہوں نے انڈیا کے 6 طیارے 1 منٹ سے کم وقت میں گرا دیے۔ 1965 کی جنگ جس میں ان کو ستارہ جرت ملا، میاں والی ایئر بیس پہ پروٹیسٹرز نے جا کے اس کو آگ لگا دی۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ اتنا رو رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ نہیں سمجھیں گے، یہ ہماری ڈگنیٹی کا ایک سمبل تھا۔ کچھ چیز ہوتی ہیں سمبولک ہوتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے مرحوم شوہر کی جو چیزیں جو ان کو جس سے بڑی محبت تھی، جو میرے گھر میں ہے، میں اس کو کتنا سنبھال کے رکھتی ہوں۔ اس کو اتنی سی بھی آنچ آئے تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے کہ نوید کتنا چاہتے تھے اس چیز کو۔ تو یہ ملک بھی تو میرا گھر ہے، اور اس کا وہ ایک سمبل تھا، ہماری ڈگنیٹی، ہماری عزت، ہمارا فخر، اور ہمارا وہ جو بھی کہیں اس کو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم لوگ اتنے زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں۔ ہماری زبان اس قدر خراب اور اس قدر تکلیف دہ ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے، ہر گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں، تو کیا ہم اپنا گھر جلا دیتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بہن بھائیوں کی لڑائی میں یا ماں باپ سے خفا ہو کر گھر کو آگ لگا دیتے ہیں؟ اپنے پرکھوں کی چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں؟ صرف یہ ہم لوگ ہیں، ہم سڑک پہ بھی جائیں نا، کھا پی کے وہاں سڑک پہ پھینکا کوڑا،
کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں تو ایسا نہیں کرتے. تو پاکستان بھی تو ہمارا گھر ہے. ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہم انصاف تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ نہیں. جب زرداری صاحب کو جیل ہوئی، 12 سال جیل کاٹی. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ہٹا دیا گیا پرائم منسٹرشپ سے. جب نواز شریف کو پاناما کیس میں ہٹایا گیا، تب ہم نے کہا بہت انصاف ملا. لیکن اگر ایک پرائم منسٹر کو 1-2 کیسز میں جن میں انڈکٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور 60 ارب روپے کا ایک ہیڈنگ سے دوسری ہیڈنگ میں جو پاکستان کا پیسہ تھا ریٹرن کیا گیا تھا، ایک فرق مد میں لے جایا گیا، اس کے لیے اگر اس کی پکڑ ہوتی ہے تو ملک کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو انصاف تب کدھر ہے؟ کیا انصاف صرف میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہے نا، ہم سب کے لیے. ہم لوگ کیوں ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہم ہو گئے ہیں؟ یہ 4 دن میں لاہور کی شہری ہوں. میں نے گھر میں رہ کے گزارے، کوئی ہمارے گھر سے باہر نہیں گیا. بہت سارے گھر، بہت سارے علاقے بالکل سناٹے میں پڑے رہے. لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ خوفزدہ تھے. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا خبر سوشل میڈیا پہ صحیح آ رہی ہے، کیا ٹی وی پہ. اور بیچ میں تو کئی دن نیٹ بھی بند رہا اور ٹی وی بھی بند رہا اور سارے معاملات رہے. لوگ کام نہیں کر پائے. زیادہ تر کام آج کل جن لوگوں کا آن لائن ہے اور بہت سارے لوگوں کا آن لائن ہے تو نیٹ سروسز بند ہیں. ابھی بھی کہیں یوٹیوب چل رہا ہے تو کہیں فیس بک نہیں چل رہا، تو کہیں فیس بک چل رہا ہے تو یوٹیوب نہیں چل رہا، ٹویٹر تو کئی دن سے نہیں چل رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹمز کو کچھ عرصے کے لیے روکنا اچھا ہے تاکہ جو مسکرینٹس ہیں وہ اگر اپنی کوآرڈینیشن کرنا چاہیں تو ان کو بہت آسانی نہ فراہم ہو. لیکن یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ یہ نتیجہ تو ہماری انٹالرنس کا ہے نا، کہ ہم میں برداشت نہیں ہے. ہم جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو. چاہے ہم کسی واٹس ایپ گروپ پر بیٹھے تو ہم بدتمیزی کیے چلے جائیں گے کسی سے. ہم وہ مٹیریل چاہتے ہیں ہمارے گروپ میں آئے جس سے ماڈریٹر یا جو ادھر کچھ میجورٹی لوگ ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں. ہم اگر کسی دوست احباب میں بیٹھیں گے تو آج کل تو سیاستی موضوع ہے، لیکن ایسے حالات ہو جائیں گے کہ دوستیاں خراب ہو گئی ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوئی ہیں، لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے تو جو خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیسے عقل نہیں ہے اور کیسے کوئی یوز کر رہا ہے؟ آپ خود کو تو بہت کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ عقل مند ہیں، کہ آپ اپنے فیصلے لے سکتے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا، اور یہ آپ کا پریروگیٹو ہے، حق ہے. تو اگر کوئی دوسرا کچھ اور نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی پریروگیٹو ہے. دوسرے کو احمق اور بیوقوف سمجھنا تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. یہ ایٹوکریسی تو ہو سکتی ہے، اس میں ڈیموکریٹک انگریڈینٹ نہیں آتا. لوگوں کی لائفز بہت مشکل ہوئی ہیں. ویسے ہی انفلیشن کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اور جو تھوڑا بہت گھسٹ کے کام چل رہا ہے کسی کا، ہم اس کے بھی در پہ ہیں. اور کون ہیں یہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟
کون ہیں وہ لوگ جو کور کمانڈر کے گھر میں گھسے لاہور میں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید میں بہت کمزور ذہن کی مالک ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جو بھی سیکیورٹی فورسز ایک کور کمانڈر کے گھر ہوتی ہیں وہ کدھر ہیں، وہ اس وقت کدھر تھیں جب وہ کال کرتے رہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ بہت لوگ سوال کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سوال یہ نہیں ہے، اس معاملے کو دیکھنے والے اور بہت سارے لوگ ہیں جس پہ تبصرے بھی ہوں گے، لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، لیکن اس پروگرام کے توسط سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ پرامن احتجاج ضرور کریں، مگر جہاں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے کسی کے کہنے میں یا اپنی سوچ کے بلبوتے پہ، تو آپ ملک سے وفا نہیں کر رہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے قانون کا پاس کرنا ہے یا نہیں، یا قانون صرف دوسروں کے لیے، ہم پہ آئے گی تو ہم بلبلا کر آگ لگا دیں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ ایک غمگین خبر، جو میں یہ ریکارڈنگ آج کرا رہی ہوں، پروگرام پیر کے روز غالباً 15 تاریخ ہے، شعیب ہاشمی صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ We lost a legend today and these people are not being replaced۔ آج کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو وی لاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں ہم آواز اٹھائیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ہم سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔